الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام بھائی اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا ورد فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم اللہ کے ذکر پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں اور کیا طریقہ کار ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی ذکر میں ایک چیز ہے نماز۔ نماز پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔
نماز کے اندر ذکر کرو، نماز میرا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح باقی تمام انبیاء کرام میں ہر ایک کی شریعت میں نماز موجود رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے، یہ نماز سراپا ذکر ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، نماز کا آغاز ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر ذکر ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر تکبیر ہے۔ بلندی پہ چڑھتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو نماز کا آغاز کس سے ہو رہا؟ اللہ اکبر، یہ ذکر ہے اللہ کا۔ اور پھر فوراً اللہ اکبر کے فوراً بعد اس پوزیشن میں ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں آغاز سے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پاکی ہے آپ کی ہے ہمارے اللہ، ساری بزرگی آپ کے لیے اور تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہونے کی وجہ سے بھی ذکر ہے، اور خود اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیات یا پوری سورت، چھوٹی یا بڑی، قرآن کی تلاوت ہونے کی وجہ سے ذکر ہے۔ جب سورت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد رکوع جاتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ پھر ذکر ہے۔ اور رکوع کی حالت میں ایک ذکر بڑا عظیم ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے، یہ ذکر ہے۔ آپ رکوع کی پوزیشن میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، فرض نماز ہو امام ہو تو پانچ مرتبہ مناسب ہے، 5 مرتبہ مناسب ہے۔ اور فرض نماز کے علاوہ نفل ہو، بندہ اکیلا ہو، اس کا ذوق ہے تو رکوع کی حالت میں 300 دفعہ پڑھے سبحان ربی العظیم، یہ تو کم از کم سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے ہی سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی ہے تعریف اللہ رب العزت نے اس بندے سے، اس بندے کی جس نے اللہ کی تعریف کی ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی کریں، قبول فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی وہ حمد و ثنا جو بندے نے ابھی رکوع کی حالت میں کی ہے، مقام دعات، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب حمد و ثنا اور تعریف آپ کے لیے ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور پھر رکوع سے سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، یہ پھر ذکر ہے۔ اور پھر سجدہ کی حالت میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب تمام عیبوں سے، تمام کمزوریوں سے، تمام بشری خواہشات سے، حاجات سے، مخلوق کی والی حاجات سے، ان تمام چیزوں سے مبرہ، اعلیٰ ورفع اور عظیم تر ہے، جو بہت بلند ہے اور بہت اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلی۔ یہاں پر بھی 3 مرتبہ امام کے لیے مناسب ہے کہ وہ 5 مرتبہ پڑھے، بندے کی اپنی نماز ہے، نفل نماز میں ہے 300 دفعہ پڑھے نا، جتنی دفعہ پڑھ سکتا ہے پڑھے، سبحان ربی الاعلی۔
یہ ایک رکعت پوری ہم نے شمار کی تو اس پوری رکعت میں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز بہترین ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ہم نے صرف اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے، یا الحمدللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے ذکر کی بڑی اقسام ہے، بہت ساری قسمیں ہیں رب العالمین کے ذکر کی۔ اللہ اکبر، تحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ایک اعتبار سے ذکر ہے کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور اللہم صلی علی بھی درود ہے، کیونکہ درود میں دو چیزیں نا، صلاۃ اور سلام۔ السلام علیک ایھا النبی وہ تو التحیات میں ہے، اور اللہم صلی علی محمد وہ آگے درود میں ہے۔ تو التحیات اور درود یہ ہماری اصطلاحیں، بنیادی طور پہ یہ قاعدہ سارے کے اندر یہ درود ہے۔ التحیات سے لے کر وہ آخر تک انک حمید مجید تک یہ سب درود ہے، درود کے کئی صیغے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، حبیب پہ صلاۃ و سلام بھی ہو گیا، اب اپنے لیے دعا مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جامع ترین دعا ہے۔ یا اللہ دنیا کی ساری اچھی چیزیں ہمیں عطا فرما، اور آخرت کی بھی تمام اچھی چیزیں ہمیں عطا فرما۔ اس کے ساتھ قرآن مجید سے ماخوذ اور بھی دعائیں یا حدیث سے ماخوذ اور بھی دعائیں انسان پڑھ سکتا ہے۔ امام ہو تو 3 سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، پیچھے لوگ مجبور ہوتے ہیں، ایک بھی کافی ہے۔ اور بندے کی اپنی نفلی نماز ہے، یہ سنت ادا کر رہا ہے، یہ اپنی تنہائی میں فرض نماز ادا کر رہا ہے، تو قرآن میں جتنی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں ساری پڑھیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ درود کے بعد 10 دعائیں، 20 دعائیں، 25 دعائیں، جتنی بھی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق یاد ہو وہ ساری پڑھ سکتے ہیں۔ اور دعا کا اصل مقام یہ ہے، دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا جو اصل مقام ہے نا وہ یہی ہے۔ ایک بندہ ہے نرینہ اولاد مانگتا ہے اپنے رب سے، نماز کے اندر ربنا آتنا پڑھ لیا ہے، اس کے فوراً بعد شروع کر دے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا شروع کر لیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اولاد نرینہ کے لیے، نماز کے اندر مانگ سکتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے ساتھ یا قرآن و سنت سے جو ماخوذ ہیں، لی ہوئی دعائیں ہیں، وہ بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جتنے لوگ ہیں نا ان سب کو دعا دے دی، اللہ کی سلامتی ہو آپ سب پر، اللہ کی رحمت ہو آپ سب پر۔ بائیں طرف سلام پھیرا ہے تو ان سب کو بھی، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا ہوگی، اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ سب پر۔ میں الحمدللہ جماعت کی نماز میں جب سلام پھیرتا ہوں نا تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پہلے جو دعا کی نیت میری نکلتی ہے وہ میرے اپنے نمازی ہوتے ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف۔ ساری نماز ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعائیں زبان کی نوک سے نہ ہو، یہاں سے اٹھی ہوئی ہوں۔ ہم تو سپیکروں والی دعائیں کرتے ہیں نا، سپیکر لگا ہوا ہے، لمبی دعا شروع کر لی، لوگ بھی آمین آمین کہتے ہیں۔ یہ جو نماز کے بعد جہری دعا ہم کرتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس طرح مسلسل دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہم تعلیم کی خاطر کرتے ہیں کہ اگر اس دعا کو ہم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کو دعا کا طریقہ بھی بھول جائے گا، دعا کا ذوق ہی بھول جائے گا، اور اس میں یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ رب اسے قبول فرما لے گا۔ اب پوری نماز جب ذکر ہے
اور سب سے بڑا ذکر ہے اور بڑا بہترین ذکر ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، تو پھر اس ذکر میں دل لگانا چاہیے۔ پتہ یہ جو 5 نمازیں ہم کو ملی ہیں، یہ سابقہ ساری شریعتوں کی عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ صبح کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم نے ادا کی، ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے ادا کی، عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس نے ادا کی، مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد نے ادا کی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ یہ 5 نمازیں اللہ نے جمع کر کے رسول اللہ کی امت کو عطا فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو رات کا وقت تھا، پہلی بار اندھیرا دیکھا تھا۔ جنت میں تو اندھیرا نہیں تھا، پہلی دفعہ اندھیرا دیکھا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پریشانی ہے۔ ایک عجیب سیارے پہ، ایک عجیب جگہ پہ آ گیا ہوں، جنت سے نکال دیا ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ صبح سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں آئیں، روشنی جب پھیلنے لگی، چیزیں سامنے آنے لگی، وہی چیزیں جن کے نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے پوچھے تھے، جنت میں سکھائے تھے ان کو، وہ چیزیں سامنے آنے لگی۔ تو اس پر حضرت آدم نے 2 رکعت ادا کی، 1 رکعت اندھیرے سے نجات میں اور 1 رکعت روشنی کے ملنے میں۔ صبح کی 2 رکعت نماز فرض حضرت آدم نے اس وجہ سے ادا کیے تھے، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔ صبح جاگتے ہم، یہ جو وقت ہوتا ہے نماز کا، یہ وہی وقت ہے جس وقت میں حضرت آدم نے نماز پڑھی تھی، یہ وقت بھی وہی ہے۔ اب ہمارا صبح کی جب نماز ادا کر رہے ہیں ہم تو اس نماز میں بھی یہی نیت ہے کہ شکر ہے رات گزر گئی امن اور سکون سے، اور شکر ہے کہ دن روشنی لے کے آ گیا۔ 1 رکعت رات کے گزرنے پر اور دوسری رکعت دن کے آغاز پر ادا کی، صبح کی نماز، جس وقت ہم سارے سوئے رہتے ہیں، جب رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جب رحمت پھیل رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج کل جو ہے نا لائف سٹیٹس یہ ہے، زندگی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ رات کو 1 بجے سو جاؤ، دن کو 11 بجے اٹھو، یہ زندگی کا معیار ہے آج کل۔ پھر لاشیں 9 مہینے بعد ملیں گی۔ اللہ کے بندو، صبح کی نماز میں اللہ رب العزت نے رزق رکھا ہوا ہے، اس وقت میں لازمی جاگنا چاہیے۔ پرندے اس وقت کیوں جاگتے ہیں؟ لا آف نیچر یہی ہے کہ جلدی جاگنا چاہیے۔ اور جب لال قلعہ دہلی میں صبح کا ناشتہ ہوتا تھا 11 بجے، اس وقت تک تو یہاں باہر سے آیا ہوا پردیسی انگریز اپنے 3-4 کام کر کے ٹی بریک کے لیے فارغ ہوتا تھا۔ ہم نے کیا زندگی بنا رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ زور کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، 4 باتوں پہ 4 رکعتیں پڑھی، 4 باتوں پہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ پہلی بات، بیٹا اللہ نے بڑا فرما بردار دیا ہے، 1 رکعت اس بات پہ۔ دوسری بات، اللہ نے قربانی قبول کر دی اور اس کے عوض میں اللہ رب العزت نے دمبا عطا کر دیا، یہ دوسری بات۔ بیٹا اللہ نے فرما بردار عطا کیا اور اللہ رب العزت نے قربانی دے دی، قربانی کا فدیہ دے دیا، دمبا دے دیا، وہ ذبح ہو گیا۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے جتنے بھی امتحانات لیے تھے وہ سارے امتحانات میں مجھے پاس بھی کر دیا اور فرمایا بس اب آپ کے امتحانات ختم، امتحانات مکمل ہو گئے۔ چوتھی بات، پہلی بار اللہ کا کلام سنا ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کا خود کلام براہ راست سنا ہے۔ اس چوتھی بات پہ خوشی ہوئی، قربانی سے فارغ ہوئے اور ناہن کاٹنے سے، بال تراشنے سے، چہرہ سنوارنے سے، غسل کرنے سے فارغ ہوئے۔ وقت ظہر کا تھا، آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ ہم ظہر کی 4 رکعت حضرت ابراہیم کی یاد میں پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی 4 باتوں پہ 4 رکعتیں پڑھی۔ اللہ نے سمندر سے، مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نجات دی ہے۔ 4 اندھیرے تھے جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، سمندر کا اندھیرا، اوپر بادلوں کا اندھیرا،
رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جب مچھلی نے باہر اگلا تھا تو یہ وقت عصر کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس بڑی مصیبت سے نجات پانے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا کی، وہی 4 رکعتیں ہمیں بھی مل گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 4 رکعت نماز مغرب کی نماز میں شروع کی، انہوں نے پہلی رکعت پوری پڑھی، بڑے عبادت گزار تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور اتنی عبادت گزاری ہی کی وجہ سے ان پر ایک آزمائش بھی آئی تھی۔ پورا ٹائم ٹیبل طے کر لیتے تھے، ایک ہفتے کا دن میں تقسیم کر لیتے تھے، مہینوں میں اور سالوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، بہت عبادت گزار تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت شروع کی، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت ادا کی، تیسری رکعت پہ کھڑے ہونے لگے تو آزمائش آ گئی، ضعف آ گیا، بیماری ہوئی، اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے تو بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ کے اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کو یہ ادا حضرت داؤد کی بہت زیادہ پسند آئی، امت محمدیہ کو یہ ادا تحفے میں دے دی اور 3 رکعتیں دے دی۔ 4 رکعت نماز عشاء کی سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی ہے اور 4 باتوں پہ ادا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے، اور یہی آیت جو میں نے آپ سے تلاوت کی ہے یہی اسی کا پس منظر میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اندھیرا چھا گیا، راستہ بھی بھول گئے، ایک پریشانی یہ تھی، ایلیہ بیمار تھی، یہ دوسری پریشانی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی ہے، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ کدھر ہے، کیسے اس سے ملاقات ہوگی، زندہ بھی ہیں یا نہیں ہے، ایک پریشانی یہ بھی تھی۔ فرعون سے 10 سال پرانی دشمنی تھی، واپس جائیں گے مصر میں تو پتہ نہیں فرعون ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ایک پریشانی یہ بھی تھی۔ اللہ رب العزت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو یہ رات کا ابتدائی وقت تھا، ثلث اللیل تھا، عشاء کا جو وقت تھا یہ تھا۔ تو اس پہلی ملاقات کے اندر یہ چاروں غم چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعت ادا کی، وقت یہی تھا عشاء کا۔ اسی وقت کے اندر ہم بھی 4 رکعت نماز یہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز سراپا ذکر ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بذل المجہود نامی ایک کتاب ہے، ابو داؤد شریف کی شرح اس میں لکھی ہوئی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا ذوق اور شوق اور لطف عطا فرمائے۔ رسمی نمازیں جو ہیں نا وہ کوئی نمازیں نہیں، اصل نمازیں شوق کی نمازیں ہیں، ذوق کی نمازیں ہیں، دل کی نمازیں ہیں، اللہ سے رابطے کا نام، یہ اصل نمازیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔